بائی دی وے ٹاکنگ آف کرکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کو بھی کرکٹ جو ہے وہ بہت پسند تھی، کھیلتے بھی تھے قائد اعظم. اور آج بائی دی وے مسلم لیگ نون کے جو بانی ہیں میاں نواز شریف، ان کی بھی سالگرہ ہے، انہیں ضرور کرکٹ پسند تھی اور وہ کھیلتے بھی تھے. چلیں ہم جی قائد اعظم ڈے جو ہے وہ منا رہے ہیں اور obviously ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز جو قائد اعظم نے کہی اور ہمیں بڑی اچھی بھی لگتی ہیں، but do we follow them or not is another story altogether. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب، آج یوم قائد پر ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا ایک ویژن تھا، پاکستان وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اب یہ سمجھ میں نہیں پا رہے کہ ایسا ہوا کیوں، اس میں کس کس نے حصہ ڈالا، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قائد اعظم کا ایک ویژن بھی تھا، ایک مشن بھی تھا. اور اگر آپ قائد اعظم کو سمجھنا چاہیں تو دیکھ لیں قائد اعظم ایز اے بیرسٹر، ایون قائد اعظم ایز این ایڈیٹر، یعنی ایڈیٹر سے مراد یہ کہ وہ میڈیا سے بھی ان کا تعلق رہا. قائد اعظم ایک جمہوری پسند شخص تھے، قائد اعظم ایک قانون کی حکمرانی رکھنے والے شخص تھے، قائد اعظم آزادی اظہار پر یقین رکھنے والے تھے. اور یہ تینوں ہی چیزیں پاکستان میں ناپید رہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم کوئی سسٹم ایوالو بھی نہیں کر پائے. بدقسمتی سے قائد اعظم کا انتقال پاکستان بننے کے 1 سال کے اندر ہو گیا اور اس کے بعد ہم جس عدم استحکام کا شکار رہے تو پاکستان میں کبھی بھی استحکام نہیں آ پایا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک جمہوری روشن خیال اور ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا، اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا، اس مشن کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہی نہیں. چند سالوں میں ہم قانون کی حکمرانی نہیں قائم کر سکے. پاکستان بننے کے پہلے 10 سال اگر آپ دیکھیں تو جو آئین بنا اس آئین کے تحت جو الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن نہیں ہوئے. جو الیکشن ہوئے 1954 میں اس کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کیا گیا اور اس کے بعد ملک میں ایک طویل ماشاء اللہ لگایا گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. اور پھر نظریہ ضرورت. تو پاکستان میں جو قائد اعظم کا مشن تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، پاکستان میں آزادی اظہار ہوگی، رائے تھی، ان تینوں چیزوں کو پاکستان میں نہیں لاگو ہونے دیا گیا. اور پاکستان کوئی پہلے 10 سال بعد ہی اور پہلے 20 سال میں اگر ہم لے لیں تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. تو جو قائد اعظم کا مشن تھا، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، اس کے مطابق پاکستان نہیں ہم چلا سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم کوئی جمہوری نظام ایوالو بھی نہیں کر پائے اور ایوالو کیا گیا تو اس کو چلنے نہیں دیا گیا. We agree with you مظہر صاحب، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا we live in Pakistan and it doesn't look like the one that he must have envisioned. اور ان کی باتوں سے بھی اب جب ہم سنتے ہیں تو یہی لگتا ہے. اچھا یہ بتائیں، پاکستان نے اس obviously عرصے میں بہت سی ایسی کامیابیاں، ایسی ترقی کی ہے جس پر قائد اعظم کو فخر ڈیفینیٹلی ہوتا، لیکن ناکامیاں بھی بہت ہیں. تو مثلاً یہ کہ ہم ناکامیوں کی وجہ جو ہیں وہ بیرونی سازشوں میں تلاش کرتے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو کیا ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا اور ہر چیز باقیوں کا ہی قصور ہوتا ہے؟ ہمارا ہی قصور ہے. دیکھیے جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے، تو بیرونی ہاتھ اس وقت ملوث ہوتا ہے جب آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ اگر پاکستان کو آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کو آپ نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا. ہم نے پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا تھا، ہم پاکستان کو معاشی طاقت نہیں بنا سکے. اور یہ یاد رکھیں کہ محض ایٹمی طاقت بننے سے آپ مضبوط نہیں ہوتے. مضبوط ہمیشہ آپ اپنے آپ کو جب تک معاشی طور پہ مضبوط نہیں کریں گے. آپ سوویت یونین کی مثال لے لیں، سامنے رکھ لیں سوویت یونین کی، کہ سوویت یونین سے زیادہ تو اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن کولیپس کر گیا سوویت یونین، اس لیے کہ اکنامکلی کولیپس کر گیا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. اور ہم کیونکہ یہی ہماری ایک بدقسمتی رہی کہ قائد اعظم کی پالیسیز اور ویژن تو کلیئر تھا، لیکن ہمارا اپنا ویژن کلیئر نہیں تھا. ہم جس طرح کا ملک ہمیں چلانا چاہیے تھا، اور آپ کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، وسائل کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس وسائل کی تو اب بھی کمی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب، شکریہ.